فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نوازشوں میں سے ایک نوازش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے ماضی، حال، مستقبل کی خبریں دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا پاسٹ کیا تھا، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس کائنات میں انسان کا جو وجود ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان سے جو ہے وہ پوری نسل انسانی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بسائی. تو اللہ کی حکمت یہ کہ دنیا میں ایک نئے انسان کا وجود یوں ہوتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں اور دنیا میں ایک نئے انسان کا وجود ہوتا ہے. تو کیونکہ ایک عورت اور مرد کے ملنے سے کائنات میں ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے، تو نسل انسانی آگے باقی رہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے اٹریکشن اور عورتوں کے دل میں مردوں کے لیے اٹریکشن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھا ہے، شہوت جس کو عربی میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے بہت زیادہ، اور عورتوں کے دل میں بھی مردوں کے لیے جذبات، ایک لگاؤ، ایک تعلق، ایک وابستگی، ایک کشش، ایک کھچاؤ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن مجید کے اندر جہاں انسان کی خواہشات کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی جو خواہش ذکر کی ہے وہ عورتوں کی خواہش. اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی خواہشات کو انسانوں کے لیے مزین کر دیا ہے. کچھ خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں ڈال دی ہے، انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، اس کے مزاج میں ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ اللہ نے ڈال دی ہے حب الشہوات، کچھ خواہشات کی محبتیں. اور ان میں اللہ نے سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ من النساء. ساری خواہشات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس خواہش کا ذکر کیا؟ عورتوں کی خواہش. یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر ڈال دی ہے، اس کی مزاج اور اس کی فطرت میں ڈال دی ہے. والبنین، پھر فرمایا کیا؟ اولاد کی خواہش. بیوی کے بعد بچوں کی خواہش، لڑکوں کی خواہش انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالی ہے. انسان بیوی کے لیے بہت کچھ مصیبتیں برداشت کرتا ہے. کنوار آدمی کتنا آزاد ہوتا ہے، ہاں، لیکن وہ شادی کرنے کے بعد کتنی ساری پابندیاں اس کے پر عائد ہو جاتی ہیں. وہ ساری پابندیاں وہ کیوں قبول کر لیتا ہے؟ کیونکہ اس کی وہ خواہش جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی تھی، وہ اس کی تکمیل اس سے ہو رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش انسان کی فطرت میں رکھی. پھر کہا لڑکوں کی خواہش، اور کیا ہے؟
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کی ڈھیروں کی خواہش، اور والخیل مسومۃ والانعام، اور اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی خواہش، گھوڑے ہوں، خوب ساری سواریاں ہوں، اور محل ہو، بڑا کاروبار، بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کن کن چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ عورت، خاص طور پہ مردوں کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے بھی عورتوں کے دلوں میں بھی مردوں کی خواہش رکھی گئی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایکولی عورتوں کو ابھی پسند ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، کبھی ایک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ مردوں کو آپ بلائیں اور ایک سروے کریں اور ان سے کہیں کہ جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے عزیز، سب سے قیمتی نعمت تم کو کون سی لگتی ہے؟ 90% نوجوان مرد تو ایک ہی جواب دیں گے، یعنی اللہ کے دیدار کے بعد۔ عورتوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے کیا ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ عورتوں کو کیا ملے گا تو مردوں کو کیا ملے گا، اس کا ذکر اللہ نے بہت تفصیل سے کیا۔ اس لیے بھی نہیں کیا کیونکہ عورتیں بہایا ہوتی ہیں، کسی بہایا عورت کو بتا بھی دیں تم کو شوہر ملے گا، لیکن آپ عورتوں سے ویسے بھی پوچھیں گا تو وہ بہت ساری نعمتیں جنت کی بیان کر دیں گی۔ مردوں سے آپ پوچھیں گے جنت میں سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے، 95% ایک ہی جواب دیں گے۔ تو یہ اللہ نے یہ خواہشات ہماری نفس کے اندر ڈال دی ہیں، یہ مردوں کے اندر ڈال دی ہیں۔ اس کو مرد تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ بہرحال اس کی نفس کے اندر یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں۔ اور ہمارے دین کی الحمدللہ یہ خاصیت ہے کہ اسلام اس خواہش کو ڈینائی نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں، اس کی تکمیل سے اسلام نہیں روکتا کہ تم ان خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذاہب ہیں، ان میں کیا ہے، ان میں یہ خواہش جو ہے وہ عیب اور برائی سمجھی جاتی ہے۔ مرد کے دل میں جو عورت کی خواہش ہے اس کو عیب اور برائی سمجھا جاتا ہے، اور ان مذاہب میں تقوی کا معیار کیا ہے کہ انسان ان خواہشات کو مار ڈالے، سنیاس لے لے، جوگی بن جائے، پادری بن جائے۔ اس لیے دیکھیں گے نا آپ دیگر مذاہب میں متقی بننے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، شادی نہیں کرنا ہے، جوگی بن جانا ہے، پادری بن جانا ہے، سنیاس لے لینا ہے، بھکشو بن جانا ہے، سماجی زندگی سے کٹ جانا ہے۔ ان خواہشات کو مارنا ان معاشرے کے اندر کیا ہے، تقوی کا معیار، ولایت کا معیار سمجھے جاتے ہیں۔ انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک اس خواہش کو مار نہ لے۔ ہمارے دین میں الحمدللہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تسلیم کرتا ہے کہ یہ خواہشات ہیں، ہونی چاہیے، البتہ اس کا ایک دائرہ شریعت نے متعین کر دیا ہے نکاح کی شکل میں کہ ان خواہشات کو حلال ذریعے سے پورا کرو۔ اب وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ میں کم ہے، سکون اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یعنی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ متصرف ہے کائنات میں، اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی کیا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نفس میں سے بیویاں تمہاری پیدا کی، تمہارے جوڑے بنائے تمہارے اندر سے ہی، لتسکنوا الیہا، کیوں بنائے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے مردوں کے لیے عورتوں میں سکون رکھا ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ تو ایک اٹریکشن ہے جو ہر مرد محسوس کرتا ہے، لیکن اس اٹریکشن کو اگر آزاد کر دیا جائے، ہر مرد کو یہ آزادی دے دی جائے کہ وہ ہر عورت کے حسن و جمال سے خود کو لطف اندوز کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کائنات اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اٹریکشن رکھا ہے، لیکن اس اٹریکشن کو محدود کر دیا، اس کا ایک دائرہ بنا دیا، اس کے قوانین بنا دیے۔ اللہ نے سکون رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سکون کو حاصل کرنے میں مرد کو آزاد کر دیا ہے، جس عورت کو پاؤ جیسے پاؤ سکون حاصل کرو، جیسے چاہو لذت اس سے حاصل کر لو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دائرہ بنا دیا ہے، ایک نکاح کا دائرہ بنا دیا، ایک پردے کا نظام بنا دیا، ایک حیا کا نظام بنا دیا، اور ایک چیز یہ طے کر دی گئی کہ ایک عورت اور ایک مرد معاشرے کے اندر اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو قانونی، شرعی، سماجی ضابطوں کے تحت ملیں گے۔ دونوں کا اگر کوئی جوڑا بنے گا تو وہ قانونی، شرعی اور سماجی ضابطوں کے مطابق بنے گا۔ اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ حسن و جمال اس کو پبلک پراپرٹی نہ بنا دے، وہ بازار کا سامان نہ بن جائے۔ وہ اپنے حسن و جمال کو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے جو اس کے شوہر کے لیے اس کو دی گئی ہے، یہ اس کے شوہر کی امانت ہے۔ اور ایک با وفا عورت اپنے حسن و جمال کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے اس کے دروازے نہیں کھولتی۔ اس کے لیے پردے کا ایک نظام بنا دیا گیا۔
حیا کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم کو اسی پردے کے نظام پر، اسی حجاب کے نظام پر، اسی حیا کے نظام پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ پچھلے کچھ ہفتوں سے حجاب کو لے کر کے کنٹروورسی چل رہی ہے، ایک تنازع چل رہا ہے. تو ایسے موقع پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے خود یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں حجاب کا نظام ہے کیا. ہاں، اصل چیز جو ہے وہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا آج کے درس کا اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم خود سمجھ لیں کہ شریعت میں جو حجاب ہے، پردہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، بلکہ حجاب ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ پہلے ہم خود سمجھ لیں کہ یعنی ہم ایک سطح پر کھڑے ہو کر کے حجاب کا دفاع تو بہت شدت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خود مسلمان حجاب کا جو شرعی حکم ہے اس کو نہیں سمجھتے. بعض لوگوں نے بڑے فخر سے جو ہے ابھی میں کچھ دن پہلے میں نے دیکھا جو ہے فیس بک پہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ حجاب پہن کر کے بائک رائڈ کر رہی ہے. دیکھو حجاب بائک رائڈ کرنے سے نہیں روکتا. ہاں، کوئی یہ حجاب کو پہن کر وہ ابھی تو کیا اس کو بولتے ہیں، ہاں وہ سوئمنگ سوٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ہاں حجاب پہن کر کے، ہاں برکینی تو عجیب طرح کا وہ ایک حجاب نہیں. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے ذہن میں بھی حجاب کا مطلب ایک خاص قسم کا ڈریس کوڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان ابھی خود یہ نہیں سمجھ پائے کہ حجاب کہتے کس کو ہیں. تو ہم کسی چیز کا دفاع کرنے سے پہلے خود سمجھ تو لیں کہ اس کا شریعت میں حکم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہم دفاع کس چیز کا کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ جو ہے اچھا دفاع کرنے کے حوالے سے بھی جو ہمارے یہاں بعض ایک ٹیگ لائن یوز کی جا رہی ہے، بعض جو ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، شرعی طور پہ اس کا کیا ضابطہ ہے اور اس کو ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. اس لیے میں نے آج کے موضوع میں پھر اس حجاب پر جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی. حجاب کا مطلب آسان زبان میں ہم کہتے ہیں پردہ، آڑ، چھپانا، ہے نا. قرآن مجید میں حجاب کا بھی لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. جب تم ان سے کوئی سامان طلب کرو، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنے کے لیے جاؤ تو کیا کرو، حجاب کے پیچھے سے طلب کرو. تو ہمارے یہاں ایک طبقہ متجددین کا، ایسے لوگ جو منکرین حدیث ہیں، حجاب کا انکار کرنے والے، وہ بہت زور و شور سے یہ آواز اٹھا دیں کہ قرآن مجید میں حجاب کا لفظ ہی نہیں آیا. بھئی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مجید میں حجاب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی سامان طلب کرو. باقی حجاب کی آیتیں بہت ساری جگہوں پر ہیں. مثلا تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین اور ساری ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنے پردے کو، اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ وہ شریف عورتیں ہیں، وہ اپنے حسن و جمال کو ظاہر کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دینے والی عورتیں نہیں ہیں، تو ان کو کوئی ستائے گا نہیں. تو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو حجاب پر گفتگو کرتی ہیں، پردے کے بارے میں بات کی گئی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اللہ نے ایک جگہ خیمار کا لفظ کہا. خیمار کا مطلب ہوتا ہے دوپٹہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال لیا کریں. ہاں، خمرہن علی جیوبہن، اپنے سینوں پر، اپنی گریبان پر دوپٹے ڈال لیا کریں. تو دوپٹے کا بھی لفظ آیا ہے، جلباب کا لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. خمار کا مطلب ہوتا ہے اسی چیز جو ڈھانپ دے، ہے نا. اسی لیے جو ہے وہ شراب کو خمر کہا جاتا ہے، کیونکہ شراب کیا کرتی ہے، ہمارے دماغوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. اسی طرح سے برقع کا لفظ بھی بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے، دستانوں کا لفظ آیا ہے، نقاب کا لفظ بھی حدیثوں کے اندر آیا ہے. حدیث میں اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں. پردہ یا نقاب جو ہے وہ اسلام کا ایک پورا حیا کا ایک سسٹم ہے. اس پورے سسٹم کا ایک حصہ نقاب ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کا ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیا کا سسٹم. اسلام نے حیا رکھی ہے، عورت اور مرد کے درمیان تفریق رکھی ہے، ایک شرم رکھی ہے. مردوں کے لیے بھی حیا رکھی ہے، عورتوں کے لیے بھی حیا رکھی ہے، اور اس حیا کی بنیاد پر ایک پورا سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورت کو حجاب کرنا ہے. حجاب پورا کا پورا سسٹم نہیں ہے. حجاب اسلام کے حیا کے سسٹم کا ایک جز ہے. اس کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں. بات صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اصل یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ٹکی رہے، بیٹھی رہے، گھر سے باہر نہ جائے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹکی بیٹھی رہو. قرار کہتے ہیں نا ٹھہر جانے کو کہیں پر.
قرار کہتے ہیں نا، قرار کرنا. مستقر اسی لیے کہا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں پر آپ ٹھکانہ آپ کا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستقر. تو اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر ٹکی بیٹھی رہو. عورت کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے بلا وجہ. کوئی ضرورت اگر نہ ہو تو عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ اس کا گھر ہے. اس لیے آپ قرآن مجید میں بہت مقامات پر آپ دیکھیں گے گھر کا لفظ جب آتا ہے تو اس کی نسبت عورت کی طرف ہوتی. بیوتہن، عورتوں کا گھر. ہاں، اپنے گھروں سے نہ آئیں، گھر کا لفظ بار بار آتا ہے. تو اسلام نے عورت اور مرد، ہم کیونکہ اکویلٹی کے قائل نہیں ہیں. ہم کس کے قائل ہیں؟ ہم قائل ہیں عدل کے. عدل کے. اکویلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی ایک موضوع ہم لیں گے فیمنزم پر، بہت زمانے سے میرے دماغ میں چل رہے ہیں فیمنزم اور اسلام. ہاں، تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ایک الگ صنف ہے، مرد ایک الگ صنف ہے. دونوں کا مزاج الگ، دونوں کی فطرت الگ، دونوں کا نیچر الگ، دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے وہی کام عورت بھی کر سکتی ہے نا. اکویلٹی کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کرے عورت کو بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے عورت کا جو دائرے کار ہے، جو اس کی فیلڈ ہے، وہ مردوں کی فیلڈ سے مختلف رکھی ہے. ہاں، اس کا ایک عورت کی فیلڈ اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ گھر کے اندر. اور مرد کی فیلڈ کیا ہے؟ گھر کے باہر. تو اصل کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کہا ہے کہ تم گھر کے اندر کی ذمہ داریاں سنبھالو گی. وزیر داخلہ ہو تم. گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، ان کا دیکھ بھال، اپنے شوہر کی خدمت، جو گھر کے کام ہے وہ کون کرے گی؟ عورت کرے گی. اور گھر کے باہر کے جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. ہے نا. اس لیے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے ہی سمجھا گیا ہے نا کہ باہر پھرنے والی عورتیں اور گھر میں بیٹھا ہوا مرد اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے نا. مرد جو گھر ہی میں گھسا رہے، باہر ہی نہ نکلے، اس کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا نا. کیونکہ مرد کا کام کیا ہے؟ گھر کے باہر نکلے، محنت کرو، پیسے کماؤ، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. شریعت اس کی تاکید کرتی ہے اس کو، ہے نا. جہاد کرو، سیاست کرو. بہت سارے ایسے کام جو گھر کے باہر تھے وہ کس کے ذمہ ڈالے گئے؟ مردوں کے ذمہ ڈالے گئے. اور وہ کام جو گھر کے اندر تھے وہ کس کے ذمہ ڈالے گئے ہیں؟ عورتوں کے ذمہ ڈالے گئے. تو اور اصل حجاب کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. بھائی سارے جو پردے کے احکام ہے وہ کب آئیں گے؟ وہ تو جب ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکلے گی. پہلا حکم تو اس کو یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے. وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ بازار کا کوئی شو پیس نہیں ہے کہ وہ حسن اور زیبائش کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو جو ہے اپنے حسن سے لطف اندوز کرے. اس لیے شریعت کے اندر حکم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. استشرف الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لوگوں کو بہکانا شروع کرتا ہے اس کے ذریعے سے. تو عورت کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے. ہاں، اجازت کے تحت اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت اللہ کے نبی کی بیویاں کبھی گھر سے باہر نکلتی تھی. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں. وہ اس کے بہت سخت خلاف تھے کہ عورتیں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں، اور بار بار اس کی تاکید کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سودا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی کسی ضرورت کے تحت، غالباً رات ہی کا وقت تھا. تو حضرت عمر نے چلا کر کے کہا، تھوڑا سا حضرت سودا جو ہے ان کے ڈیل ڈول تھوڑا ہائی تھا تو وہ پردے میں بھی پہچان لی جاتی تھی. تو حضرت عمر نے کہا سودا میں نے تم کو پہچان لیا. تو حضرت سودا گھبرا کر کے واپس گھر میں گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے حضرت عائشہ کے گھر میں، اور حضرت سودا نے آ کر کے بتایا حضرت عمر نے ایسی بات کہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور غالباً اللہ کی نبی وہی نازل ہوئی. اور وہی نازل ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذن لکم ان تخرجن لحوائجکن، تم کو اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہو. اجازت کا مطلب کیا ہے؟ اجازت کا مطلب یہ کہ اصل تم کو کہاں رہنا ہے؟ گھر کے اندر رہنا ہے نا. یہ بہت ضروری ہے حجاب کے معاملے میں. ہمیں سمجھے کہ اصل عورت کو کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر رہنا ہے. اس کا اصل مقام گھر ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو شریعت نے اس کو اتنی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. پہلا کام یہاں سے ہی اصل میں شروعات ہوتی ہے ساری چیزوں کی، کہ عورت کا جو دائرہ شریعت نے متعین کیا ہے. اسلام برابری کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ایکویلٹی کہاں ہوتی ہے؟ سملر چیزوں میں ہوتی ہے نا. بھائی دو چیزیں ایکویل کب ہوں گی؟ جب دونوں سملر ہوں. عورت اور مرد سملر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. جب دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے تو دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے نا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد کے درمیان کیا کرو؟ عدل کرو. اب آپ کا ایک بچہ 15 سال کا ہے اور ایک بچہ 5 سال کا ہے. آپ نے کھانا بنایا، ظاہر سی بات ہے 15 سال کا جو بچہ ہے وہ 5 سال کے بچے کی طرح نہیں ہے. تو آپ کھانا کھلائیں گے تو 5 سال والے کو 5 سال کے حساب سے کھلائیں گے اور 15 سال والے کو 15 سال کے حساب سے کھلائیں گے. کہ آپ بولیں گے نہیں 15 سال والے نے کیونکہ 2 پلیٹ کھائے تو 5 سال والے کو بھی 2 پلیٹ کھلائیں گے. نہیں نا. دو چیزیں جب سملر نہیں ہوتی ہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ہمارا ٹریٹمنٹ بھی دونوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. عورت اور مرد سملر نہیں ہے. اپنی جینز کے ابتدائی شکل میں جب عورت پیٹ میں ہوتی ہے ماں کی تو اس کا پہلا سیل بنتا ہے وہ الگ ہوتا ہے.
پہلا صلیح کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. وہ اپنے آغاز سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا نا جو IVF ایک سسٹم ہوتا ہے نا, اور عورت اور جو ہے مرد کو اگر بچے نہیں ہوتے تو وہ ایک باہر ان کا ایک جنین بنا کر کے پھر اس کو فرٹیلائز کر کے اندر ڈالا جاتا ہے. جو جب وہ 6 دن کا ایک جو ہے وہ جنین ہوتا ہے, 6 دن, صرف 6 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اس لیے بعض مرتبہ IVF میں ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کو لڑکا چاہیے کہ لڑکی چاہیے, کیونکہ وہیں پہ پتہ چلتا. تو وہ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ عورت اپنی تخلیق کے پہلے دن سے ہی مرد سے مختلف ہوتی ہے. دو مختلف چیزوں کو ایک جیسے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہمارے شریعت میں ایکویلٹی نہیں ہے, برابری کا تصور نہیں ہے. ہماری شریعت میں ہے کہ عورت کو اس کے مزاج کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے, مردوں کو اس کے مزاج کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے. تو عورت کو پہلے تو یہ کہا گیا تم گھر کے اندر رہو, ہاں, گھر سے باہر مت نکلو. اسی طرح سے عورت کو اس بات سے بھی روکا گیا کہ ایسے ماحول میں, ایسی مجلسوں میں نہ جائے جہاں پہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہے نا. عورت ہمیشہ مردوں سے سیپریٹ رہے گی. بھائی نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے, اس میں بھی کیا کیا گیا؟ عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا. عورتیں پیچھے رہیں گی, مرد آگے رہیں گے. بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مردوں کی صفوں میں سب سے اچھی صف کون سی ہے؟ آگے کی صف. اور عورتوں کی صفوں میں سب سے اچھی صف کون سی ہے؟ پیچھے کی صف. دونوں کو الگ کیا. ایسا کوئی بھی اسلامی معاشرے میں, ایسا کوئی بھی مسلم محلے میں, مسلم علاقے میں ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے جہاں مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کا شکار ہو جائے. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ حجاب کو ہم نے بس ایک ڈریس کوڈ سمجھ لیا ہے. حجاب پہن لو, سر پہ کچھ ڈھانک لو یا چہرے پہ کچھ لگا لو, اس کے بعد ہر چیز میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ شریعت کا تصور نہیں ہے. مرد اور عورت, میں نے بعض علاقوں میں دیکھا, مسلم علاقوں میں, دیندار گھرانوں میں دیکھا, شادی ہو رہی ہے, مرد اور عورت ایک ہی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ہال میں. اچھے دیندار گھرانوں میں دیکھا کوئی سیپریشن نہیں ہے, مرد اور عورت ایک ساتھ میں. نماز جیسی اہم ترین عبادت جہاں پاکیزہ دل کے لوگ آتے ہیں, وہاں پر بھی شریعت نے کیا کر دیا؟ سیپریشن رکھا. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عورتیں چلی جاتی تھی, اس کے بعد مردوں کو آگے تم جاؤ. جب راستے میں اختلاط نہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ کنارے سے چلیں گی, سڑک کے, گلیوں کے, اور مرد جو ہے وہ بیچ سے چلیں گے. تو بعض عورتیں اتنا لگ کر کے چلتی تھی کنارے سے کہ ان کے کپڑے ٹچ ہو جاتے تھے. اختلاط نہیں ہونا چاہیے, میل جول آپس میں نہ ہو. جہاں کہیں پہ بھی جمع ہونے کا معاملہ ہو, عورتوں اور مردوں کا دونوں کو مختلف رکھا ہے شریعت نے, تو یہ اختلاط نہ ہو. اسی طرح اسلام کا جو حیا کا نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ عورت اور مرد کبھی, اجنبی عورت اور مرد خلوت اختیار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک عورت اور ایک مرد آپس میں مل جائیں. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اکیلے میں ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. یہ بھی سب حجاب, یہ حجاب صرف ایک کپڑا نہیں ہے کہ بس ایک کپڑا آپ نے ڈال لیا اس کے بعد آپ آزاد ہیں. ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خلوت نہیں اختیار ہونی چاہیے. اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت نہیں ہو سکتی عورت کی. عورت گھر میں اکیلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ عورتیں جو مغیبات ہیں, جن کے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے, کبھی سفر پہ گئے ہوئے, تجارت کے لیے گئے ہوئے, باہر نوکری کرتے ہیں, ہاں جہاد کے لیے گئے ہوئے, اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی مرد ان کے گھر میں اکیلے نہیں جائے گا. اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی مرد ایسی عورتوں کے گھر میں اکیلے نہیں جائے گا. کیونکہ زنا جیسی برائی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے اچانک انسان کے خیال میں اور اچانک زنا ہو گیا. ایسی چیزیں ہیں جو زنا تک لے کے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا, اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک عورت ایک مرد کتنی بھی پاکیزہ دل کے ہوں. دیکھیے بعض صحابہ کی تربیت, تو صحابہ کی تربیت تو اللہ کے نبی سب نے کی تھی نا, لیکن بعض مواقع سے آگے کی وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے. گرچہ بعد میں ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کا مقام اللہ کے بہت بلند ہے, لیکن بعض صحابہ سے بھی زنا سرزد ہو گیا نا. تو جو بھی عورت نامحرم ہے, جو بھی مرد نامحرم ہے, کتنا بھی پاکیزہ دل کا ہو, شریعت کے احکام اس سے ختم نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی طہارت, پاکیزگی, حیا تو دل کے اندر ہے. ہاں, صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ دل کا کوئی تھا؟ امہات المومنین سے پاکیزہ دل کا کوئی تھا؟ ان کو یہ حکام بتائے گئے کہ تم کوئی عورت اور مرد اکیلے میں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے, اکیلے ہو کے اور کوئی تیسرا نہ ہو. ہمارے عجیب عجیب صورتحال ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ تو رواج ہے, لڑکی دیکھنے کے لیے گیا لڑکا, بولیں گے لڑکی لڑکے کو اکیلے چھوڑ دو, تھوڑا سا بات چیت کر کے ایک دوسرے کو سمجھ لیں. حرام ہے یہ. ٹھیک ہے, مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ شادی سے پہلے عورت کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے اس کی خوبصورتی جاننے کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اکیلے میں کہیں بھی ان کو چھوڑ دو. ہاں, بہت ساری خلوت کی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. لفٹ میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی خاتون لفٹ کے اندر آ گئی, آپ جا رہے تھے اوپر, اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر آپ اکیلے ہو تو اس کے ساتھ لفٹ میں اکیلے جائیں, یا تو رک جائے, اکیلے عورت جائے گی, یا پھر دو مرد اگر جمع ہو جائے تو ٹھیک ہے, الگ بات ہے. کار میں بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ ڈرائیور ہے اور کوئی خاتون اکیلے کار میں بیٹھی ہوئی, دروازے بند ہے, جا رہی ہے, یہ بھی خلوت کی ایک شکل ہے. تو بہت ساری خلوت کی شکلیں پائی جاتی ہیں. ہم نے حجاب کو بہت آسان سمجھ لیا کہ بس چہرے پہ پردہ ڈالنا ہے یا اسکارف پہن لینا, اس کے بعد ہر چیز میں ہم آزاد ہیں. شریعت نے خلوت سے منع کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. چوتھی چیز, عورتوں کو چھونا منع کیا گیا.
عورتوں کو چھو نہیں سکتے آپ. نامحرم عورت کو چھونا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو چھوئے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے. ہاں, سر میں کیل ٹھوک دینا کتنا تکلیف دہ امر ہے. فرمایا سر میں کیل ٹھوک دیا جانا یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی نامحرم عورت کو چھوئے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ محرم نامحرم کی تفریق ختم ہو گئی بہت سارے گھروں میں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں محرم نامحرم کیا ہوتا ہے. سالی آ کر کے بہنوئی کا سر دبا رہی ہے. ہاں, عید کا دن ہے, چاچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, پھوپھا زاد بھائی سب سے گلے مل رہی ہے, سب سے عیدی لے رہی ہے, سب سے مسافے کر رہی ہے. بھائی محرم اور نامحرم کا ایک واضح تصور ہمارے دین کے اندر دیا گیا ہے. وہ لوگ جن سے شادی ابدی حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے, وہ نامحرم ہے, وہ محرم ہے. ان سے آپ جو ہے وہ پردہ نہ کریں تو شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. باپ ہے, باپ سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی, ماموں سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی, چاچا سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی ہے نا, دادا سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی, نانا سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. تو جو یا اسی طرح سسر ہیں ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. تو جو داماد ہیں ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ سب کون سے ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو محرم کی لسٹ میں, جن سے شادی کرنا کیا ہے, حرام ہے. ان سے شریعت آپ کو اتنی اجازت دیتی کہ آپ کبھی چہرہ کھول کر کے, کبھی آپ جو ہے وہ بے پردہ ہو کر کے ان کے سامنے آ سکتی, وہ بھی ایک مطلب حیا والے مینر میں, ایک باوقار مینر میں. ان کے ساتھ بھی, ان کے سامنے بھی آنا تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ, اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو. دوپٹہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. حیا گھر کے اندر بھی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ایک وقار کے ساتھ آپ کو پیش آنا ہے. اور باقی جو نامحرم ہیں ان کے تو سامنے ہی نہیں آنا ہے, ان کے سامنے چہرہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارے یہاں ماموزاد بھائی, میں نے مطلب بعض دیندار گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماموزاد بھائی ہے اور پیچھے بائک پر بیٹھ گئی, چاچا زاد بھائی ہیں وہ چھوڑ کر کے کہیں پر آ رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے نا. بھانجا ہے, بھتیجا ہے, اب وہ ساری تفصیلات میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے, وہ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کو سیکھنا چاہیے. اسی طرح سے وہ رشتے جو وقتی طور پہ حرام ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے. جیسے پھوپھا ہیں, پھوپھا سے رشتہ حرام ہے, کیوں؟ کیونکہ پھوپھی ان کے نکاح میں ہے. اگر پھوپھی کا انتقال ہو جائے یا پھوپھی کو طلاق دے دے تو پھوپھا سے رشتہ حلال ہو جائے گا. تو ابدی حرام نہیں ہے, وقتی حرام ہے. خالو ہے, خالو سے رشتہ حرام ہے, پر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خالہ ان کے نکاح میں ہے, تو خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ان سے رشتہ حرام ہے. اگر وہ خالہ کو طلاق دے دے یا خالہ خلا لے لے یا وہ خالہ کی وفات ہو جائے تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں خالوں سے, ہے نا. اسی طرح سے بہنوئی جو ہے وہ وقتی محارم میں سے, ایک ہوتا ہے ابدی محارم جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, اور ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ جو عورتیں جن سے رشتہ حرام ہے. تو جو وقتی محارم ہے ان سے پردہ کرنا ہے, خاص طور پہ سسرال والوں سے پردہ کرنا. ہمارے یہاں بعض رشتے مطلب گندگی کی حد پہ چلے گئے. سالی بہنوئی کا رشتہ, اس میں جیسا کوئی پردہ ہی نہیں ہے. بھابھی اور دیور کا رشتہ, اس میں بالکل پردہ کیا, بعض مرتبہ تو بعض جگہوں پر فحش مذاق تک ہو جاتے. سالیوں کے ساتھ, بھابھیوں کے ساتھ لوگ مذاق, خاص طور پہ دیہاتی ماحول میں مذاق کی حد تک کے بعد مرتبہ فحش مذاق کر لیتے. عجیب, بعض علاقوں میں تو دیکھنے میں آتا ہے ساس سے آدمی پر, ساس جو ہے وہ اب داماد سے پردہ کر رہی ہے اور سالی نہیں کر رہی. ساس بوڑھی ہو چکی, وہ پردہ کر رہی ہے, سامنے نہیں آتی, اور سالی نہیں کر رہی ہے. ہاں, تو کن سے پردہ کرنا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. دیندار عورت کو سمجھانا چاہیے, سکھانا چاہیے. بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں نا کہ بعض مرتبہ کوئی دیندار عورت, لڑکی تھوڑا سا دین کی طرف مائل ہوتی ہے, وہ چیزوں کو سیکھ لیتی ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے خلاف آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی اماں خلاف اس کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بیچاری اچھے سے ایک نقاب پہننا چاہتی ہے, گھر والے مخالفت کر رہے ہیں. وہ کانوینٹ اسکول میں مخلوط تعلیم میں نہیں جانا چاہتی, گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. بہو ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, ساس بولتی ہے میرے بیٹے سے پردہ کرو گی, میرے بیٹے کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے. مطلب بے حجابی کو لوگ اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بہو آئی ہے, وہ بولتی ہے میں دیور کے سامنے نہیں جاؤں گی, تو پورا سسرال اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ایون اس کا شوہر اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا کہ تم کو میرے بھائی کے سامنے آنا پڑے گا. بغیرتی کی انتہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ دیندار لڑکی کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ ہمت اور حوصلے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف پر کسی کے خوف کو غالب نہ آنے دے. تو کس سے خلوت کرنا ہے, وہ جو لوگ نامحرم ان سے خلوت نہیں کرنا, ان کو چھو نہیں سکتے. اسی طرح سے ہماری شریعت میں حجاب تو مطلب ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شریعت میں آواز تک کا پردہ ہے. آواز یعنی ایسی لچکدار آواز نہیں ہونی چاہیے جو کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ نرمی سے بات مت کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری طرف مائل ہونے لگے. ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں کوئی بات نہ ہو, لیکن میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب طرح کا اٹریکشن رکھ دیا عورتوں کے اندر. تو بعض مرتبہ آدمی جو ہے وہ, عورتیں بعض مرتبہ اس کو نہیں سمجھ پاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نفسیات ان کی ویسی نہیں بنائی ہے, وہ مردوں کی طرف ویسے مائل نہیں ہوتی. آدمی جو ہے وہ عورت کی آواز سن کر کے بھی جو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اپنے پروڈکٹ اور اشتہارات کے لیے عورتوں کا استعمال اتنا کیوں کرتے ہیں.
ہاں، کیونکہ ان کو مردوں کا مزاج پتا ہے. بیڑی کے جو ہے اشتہار آتے ہیں، اس میں ایک عورت کو دکھا. بیڑی کا عورت سے کیا تعلق ہے؟ چائے پتی کا اشتہار آئے گا، اس میں عورت دکھ رہی ہے. ہاں، فیس بک پہ آپ کبھی اسکرول کرتے رہتے ہیں نا، خاتون آدھے ٹاول میں ایسے گھسیٹتے ہوئے ٹاول چل رہی، تو مجھے لگا شاید یہ ٹاول کا اشتہار ہوگا. نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ گھر بیچ رہے ہیں، ان کو بیچنا ہے ان کو فلیٹ، اس میں بھی عورت دکھائی دے رہی. بتا، میں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہاں پہ عورت کا یوز کیا. گاڑی بیچ رہے اس میں عورت دکھ رہی ہے. کوئی سامان بیچ رہے عورتوں کو اتنا کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایڈ بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں انسان کی مزاج سے بہت اچھے سے واقف ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ آدمی کتنی بھی تیزی سے اسکرول کرتا رہے، عورت کی فوٹو آئے گی تو فوراً وہیں پہ رک جانے والا ہے. صرف فلیٹ کی فوٹو تو نہیں، اسکرول کر کے آگے نکل جاتا، اس کو پتا تھا یہاں رک جائے گا. مزاج ہے مرد کا. تو آدمی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفسیات میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، عورتوں سے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی آواز سے اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آواز میں بھی ایسی لچک نہیں ہونی چاہیے جو کسی کے دل میں اگر مرض ہے. عورت ضروری نہیں کہ عورت کا انٹینشن غلط ہو. بھائی ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی عورت گئی سادگی سے، کوئی سامان کسی سے خریدنا ہے، سادگی سے بات کی، سادگی سے خرید لیا. اور ایک عورت جاتی ہے اور وہ اٹکھیلیاں کر کے، ہاں کیسے ہیں، کیا ہیں، یہاں وہاں کی فضول باتیں کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات نہ ہو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، جس مرد کے دل میں مرض ہوگا وہ یہ تو سوچے گا یہ ایسا مجھ سے کیوں بات کر رہی ہے، لگتا ہے کوئی ہنٹ دے رہی ہے. ہاں، آدمی بہت جلدی ہنٹ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے عورتوں کی باتوں میں. تو اللہ نے فرمایا ایسی بات مت کرو کہ سامنے والے کو لگے کیونکہ ہنٹ دے رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. بات معروف ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ گالی دینا شروع کر دو. بات اچھی ہونی چاہیے لیکن لہجہ کڑک رہنا چاہیے. یعنی اتنا کڑک کہ بعض مرتبہ یہ محسوس ہو کہ کہیں کوئی غصے میں تو نہیں بولی، کسی بات میں غصہ تو نہیں ہے. وہ آواز تو چھوڑیے. یعنی اللہ کے رسول صلی قرآن مجید میں ذرا کیا فرماتا ہے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اٹریکشن رکھا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا پیر زمین پہ ایسے مت مارو کہ تمہاری جو خفیہ زینت ہے، پائل پہنا ہوا ہے، چوڑی پہنی ہوئی ہے، وہ اس کی بھی آواز سنائی دے کسی مرد کو. اور یہ مرد کی یعنی اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کی نفسیات سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ مرد کی نفسیات جانتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے نا، اگر وہاں سے پائل کی آواز آ جائے گی تو سب کے چہرے مڑ جائیں گے یہاں پہ مجھ کو چھوڑ کر کے. ہے کہ نہیں یہ مزاج میں؟ ہاں، چوڑی کی آواز، پائل کی آواز. آپ سوچئے، یعنی ہمارے ایک بحث یہ چلتی کہ عورت کا چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں پردہ ہے. جس عورت کے لیے اتنا حکم دے دیا گیا کہ اس کے خفیہ جو زیورات ہوتے ہیں اس کی کھنک بھی مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے، کیا اس عورت کو اجازت دی جائے کہ تم چہرہ کھول کر کے چلو؟ ہاں، قرآن کی آیتیں ہیں کہ اپنے پیر زمین پر اتنی تیزی سے مت مارو کہ تمہاری خفیہ زینت جو تمہارے زیورات ہیں اس کی آواز بھی مردوں تک کے پہنچے. یہ ایک پورا نظام ہے پردے کا. پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ عورت کو باہر نکلنا ہے، جانا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک ڈریس کوڈ ہے، ایک نظام ہے، اس کا حجاب کا نظام ہے، لباس کا نظام ہے. پھر اس کو طے کیا گیا کہ تم جو ہے وہ پورا کا پورا عورت گھر سے باہر نکلے تو اصل یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے. ہاں، اللہ نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت جو ہے وہ عورت ہے. عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی چیز جس کو چھپایا جائے، جس کو ظاہر نہ کیا جائے. اس لیے عربی میں شرمگاہ کو بھی عورہ کہا جاتا ہے. شرمگاہ کو عورہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرمگاہ چھپائی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو عورہ کہا جاتا ہے. اسی لیے جو راز ہوتے ہیں نا کسی کے گھر کے راز، اس کو بھی عورات کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے عورات کے پیچھے مت پڑو، یعنی ان کے راز مت کھنگالو. راز کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے نا. تو عورت پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. اس کی ہر چیز جو ہے وہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے جسم کا ایک ایک ناخن، ایک بال، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ غیر مردوں سے وہ چھپا رہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو گھر سے باہر نکلے تو وہ لباس پہن کر کے نکلے. اب لباس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پورا بدن اس کا ڈھاکا ہوا ہونا چاہیے. آنکھیں بھی اس کی پردہ ہیں. اصلاً کیا ہے؟ آنکھوں کا بھی پردہ ہے. آنکھیں بھی کھلی نہیں رہنی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے آنکھ کھلی نہیں رہے گی تو چل نہیں سکتی ہے. تو اتنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آنکھ اتنا کھول لو کہ تم کو راستہ دکھائی دے. اتنی کھول لو کہ راستہ تم کو دکھائی دے بس. اور وہ بھی کن شرطوں کے ساتھ؟ آنکھیں کھلی رکھنے کی شرط بھی اس صورت میں ہے کہ آنکھوں پہ کوئی زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اب وہ ہمارے اس کے یہاں پہ کوئی احتیاط ہی نہیں ہوتا. آنکھ کھلی بھی، اس میں کاجل بھی لگا ہوا، کیا آئی لائنر، مسکارا، کیا کیا. ہاں، آپ کو، مجھ کو نہیں، اکیلے مجھے ہی معلوم ہے. ہو سکتا ہے میں تیاری کر کے آیا ہوں تو وہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے. آنکھیں کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ آنکھیں کھول کر کے رکھیں. اگر آنکھوں پہ زینت کے سارے سامان لگے ہوئے تو پھر حجاب کا اصل حکم کیا ہے؟ ولا یبدین زینتہن.
عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں, ہے نا. اب زینت کا اظہار نہ کریں کیا ہے, آنکھوں میں جو کچھ آپ نے لگایا وہ بھی زینت ہے. تو آنکھ کھولنے کی اجازت مجبوری کے تحت ہے, ایسا نہیں کہ آنکھوں کا پردہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا حجاب ہو جس ٹرانسپیرنٹ ہو جس میں آنکھیں دکھائی نہ دیں اور باہر سے نہیں, بعض گھروں میں نے دیکھا ہے, بعض علاقوں میں دیکھا ہے, ان کے یہاں پردہ الحمدللہ ایک دم شرعی پردہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں شرعی پردہ مشکل سے 1% لوگ کرتے ہوں گے. ہاں وہی ان چڑیا لوگوں کے یہاں پہ میں نے دیکھا بہت ایسے برقعے ہوتے ہیں نا, وہ اصلاً شرعی پردہ ہے, آنکھیں بھی نہیں دکھائی دیں, کوشش یہ کرنا چاہیے. ہاں ورنہ ہمارے یہاں جس طرح کے نقاب چلتے ہیں اس کو بعض شاعروں نے کہا ہے نا کہ کیسے ہیں, اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے, اس کو ایسے پردے کو بھی فتنہ تازہ کہیے, اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کیا کہ لباس پورا کا پورا ساتر ہونا چاہیے, اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کا بھی پردہ ہے. پورے جسم کے ساتر ہونے پر تو اجماع ہے امت کے علماء کا, صرف چہرے اور ہاتھ کے پردے کے بارے میں اختلاف. پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں, ہے نا, کہ اصل یہ ہے کہ پورا جسم پردہ ہے, اس پر اجماع, اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کا. صرف چہرے اور ہاتھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اختلاف کس بات کا ہے, اختلاف اس بات کا ہے کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ مستحب ہے یا واجب ہے. اس کے جو ہے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں, مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ثواب ملے گا اگر چہرہ اور ہاتھ بند کر کے رکھتی ہے, لیکن اگر کھول لے چہرہ اور ہاتھ تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس میں اختلاف. تو یہ اختلاف کس کا ہے, استحباب اور وجوب کا ہے. بعض علماء کہتے ہیں صرف مستحب ہے چہرہ بند کرنا اور ہاتھ بند کرنا, واجب نہیں ہے. اور اکثر علماء کی صحیح رائے یہی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ بند کرنا بھی کیا ہے, واجب ہے. اس اختلاف سے الگ بھی ہم یہ جان لیں کہ اگر عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھلا بھی ہوا ہو تو اس کا یہ جو علماء کہتے ہیں کہ عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول کر کے رکھ سکتی ہے, چل سکتی ہے, وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ایسی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اس پر بھی اتفاق ہے سارے علماء کا کہ مرد عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے, یا علی لا تتبعی نظرۃ نظرۃ, کہ اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں, یعنی ایک نظر اگر اتفاقی کسی عورت پر پڑ بھی گئی تو دوسری نظر تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا جو نامحرم ہو, اور اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں کہ ایک عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا چہرہ کھولنے سے ایک مرد مجھ کو دیکھ کر کے گناہ میں ملوث ہو, کیونکہ مرد کے لیے تو حرام ہے دیکھنا نا. تو اگر اس کو یہ پتا ہے کہ میرا چہرہ کھولنے سے ایک مرد گناہ میں ملوث ہو رہا ہے تو اس کے اوپر چہرہ ڈھانکنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے چہرہ کھولنے سے ایک مرد گناہ میں ملوث ہو رہا ہے, اور حرام کام میں تعاون کرنا بھی کیا ہے, حرام. جن علماء نے کہا ہے کہ چہرہ کھولنا جائز ہے وہ بھی شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں, اور سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ زینت نہیں ہونی چاہیے کوئی چہرے پر. یعنی ہمارے یہاں بعض خواتین جو بے پردہ ہوئی تو بعض مولویوں نے جو ہے وہ فتویٰ دینا شروع کیا تو اختلافی مسئلہ چہرے کے پردے کا. تو چہرے کا پردہ اختلافی, اس کا مطلب نہیں کہ عورت زینت کر کے نکل جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اختلاف ہے. اگر زینت کر کے نکلے تو اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ چہرہ ایسی حالت میں عورت نہیں کھول سکتی. تو اور صحیح بات یہ کہ چہرے کا پردہ کیا ہے, واجب. اس کی بہت ساری دلیل, ایک الگ ہی موضوع ہے. بہت مشہور دلیل یہ کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ جب حالت احرام میں ہوتی تھی, وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کوئی قبیلہ گزرتا, کوئی قافلہ گزرتا تو ہم کیا کرتے تھے, اپنا چہرہ ڈھانک لیتے تھے. تو علماء نے استدلال یہ کیا کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلنا واجب ہے, اور کسی واجب چیز کو اس وقت تک ترک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے بڑی واجب نہ چھوٹ رہی ہو. تو کیونکہ احرام کی حالت میں بھی ازواج مطہرات نے بعض جگہوں پر چہرہ ڈھانک لیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ چہرہ کو ڈھانکنا کیا ہے, واجب. اس کی الگ دلیل ہے, اس کا ایک الگ موضوع انشاءاللہ, اس پر کبھی اور بات ہوگی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نقاب کیسا ہونا چاہیے کہ پورا کا پورا جسم اس سے ڈھکا ہوا ہو. اسی طرح سے کپڑا ایسا پہنے جو باریک نہ ہو, نہ ایسا کپڑا ہو جو اتنا ٹائٹ ہو کہ اس سے جسم دکھائی دے. اب یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بعض نقاب ایسے کہ ان کو ایک اور نقاب کی ضرورت ہوتی ہے, اتنا ٹائٹ کپڑا پہن کر کے کمر پہ اتنا کس کے بند دیا. یعنی بعض نقاب ایسے کہ شاید وہ عورتیں نقاب نہ پہنے تو لوگ اتنا ان کے طرف مائل نہ ہو جتنا نقاب پہن کر کے مائل ہو جاتے ہیں. ہاں, نقاب کو ہمارے یہاں پر حسن میں اضافہ کرنے کا باعث بنا دیا کہ بھئی نقاب تو زینت کو چھپانے کی چیز ہے, نہ کہ زینت کے اظہار کی چیز ہے, پر ہمارے یہاں نقاب کو زینت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عورت باحیا ہوتی ہے, صرف حیا ہماری بچوں کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ سارے احکام بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو خود سمجھ میں آ جائے گا, ان کو خود حیا آنی چاہیے کہ میں کیسا نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہوں. ڈھیلا ڈھالا نقاب ہونا چاہیے. آپ مسلمان عورت کی حیا کیسی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ اسماء, ایک اپنا پرابلم انہوں نے بیان کیا حضرت فاطمہ نے کہ دیکھو یہ جو مدینہ میں مسلمانوں میں
عورتوں کا جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے قبرستان تک، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند ہے؟ حضرت اسماء نے پوچھا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ قبر کو جو عورت کی لاش ہوتی ہے اس کو جو کھٹیا ہوتا ہے نا، چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے۔ پہلے جو تابوت ہوتا ہے ویسا تابوت نہیں ہوتا تھا، پہلے چارپائی ہوتی تھی، چارپائی پہ لاش رکھ دی گئی ہے اور اوپر سے چادر ڈال دی گئی ہے۔ مردوں کی جو لاش ہوتی تھی اس پہ چادر نہیں ڈالتے تھے، عورتوں کی لاش پہ چادر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ گرچہ چادر ڈال دیتے ہیں لیکن چادر ڈالنے سے جو جسم کی بناوٹ ہے وہ تو نہیں چھپتی نا، جسم کی بناوٹ نہیں چھپتی، یعنی جسم جو ہے اگر موٹا ہے، پتلا ہے، دبلی ہے، عورت چھوٹی ہے، ناٹے قد کی ہے، لمبے قد کی ہے، تو وہ تو اوپر سے بھی دکھائی دے گا، چادر کے اوپر سے بھی دکھائی دے گا۔ تو کہا مجھے یہ نہیں پسند کہ میرا جنازہ اس حال میں لے جایا جائے کہ صرف اوپر چادر پڑی ہوئی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ حیا کا ایک ہائٹ دیکھیں کتنی بڑی ہے، زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد، اب کیونکہ مرنے کے بعد جو لاش ہوتی ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ مطلب جسم کے جو خد و خال ہے وہ بھی نمایاں۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں، غالباً حضرت اسماء ہی تھی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کہا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کا لاش جب رکھی جاتی ہے چارپائی پر تو اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر ان پتوں کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تو اس سے عورت کا جو جسم کے لمبائی چوڑائی ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی حضرت اسماء کو کہ جب میری موت ہو تو میری تکفین تم ہی کرنا، کفن مجھ کو تم ہی پہنانا، اسی طریقے پہ پہنانا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت اسماء کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ ان کا تکفین کرنا چاہتی تھی تو حضرت اسماء نے روک دیا، تو انہوں نے جا کر کے اپنے ابا سے شکایت کی، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیوں نہیں شامل ہونے دے رہے، تو انہوں نے واقعہ سنایا، یہ مجھ کو وصیت کر کے گئی تھی حضرت فاطمہ کہ مجھے کفن ایسے پہنانا۔ تو ایک مسلمان عورت کو اگر خود حیا ہونا تو اس کو اتنے سارے احکام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لباس جو ہے وہ باریک نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، خوشبو نہیں ہونی چاہیے لباس کے اندر، کوئی بھی اللہ کے نبی نے بلکہ فاحشہ کا ایسی عورت کو جو خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، خود اس لباس کے اندر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، باوقار ہونا چاہیے، یعنی جو لباس پہنے، جو نقاب پہنے وہ باوقار ہو، وقار کے ساتھ عورت لباس پہنے، لیکن اپنے اس نقاب کے اندر زینت نہیں ہونی چاہیے۔ پورا یہ محمد علی کا کبھی کبھی نقاب خریدنے کے لیے جو ہے میں یہاں سے گزرا ہوں تو پورا روڈ چھان مارے آپ کے محمد علی میں، ایک نقاب آپ کو ایسا نہیں ملتا جو آپ کہتے ہیں کہ شرعی پردہ اس میں ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے بن گئی ہے۔ اسی طرح سے فاسق عورتوں سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، کافر عورتوں کی مشابہ نہیں ہونا چاہیے، لباس شہرت نہیں ہونا چاہیے نقاب۔ ہاں کتنی چیزیں میں نے بتائیں؟ 8 چیزیں۔ پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے، نمبر 2 باریک نہیں ہونا چاہیے، نمبر 3 ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 4 خوشبو نہیں ہونی چاہیے، نمبر 5 خود اس نقاب زینت والا نہیں ہونا چاہیے، نمبر 6 فاسق عورتوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 7 کافر عورتوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 8 شہرت والا لباس نہیں ہوتی، ایک دم اینٹک ہوتا ہے نا ایسا کہ مطلب لوگ دیکھ کر کے ایک دم ارے یہ کون سا نقاب آ گیا۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں پہ نا ایک دم ایک عجیب طرح کا نقاب، ایک الگ ہی طرح کا ڈیزائن کو یہ چل رہا ہے۔ تو وہ لباس شہرت مردوں کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ شریعت میں لباس شہرت نہ مرد پہن سکتے ہیں نہ عورت پہن سکتی ہے۔ تو یہ حجاب کا پورا جو ہے یہ پورا ایک نظام ہے۔ صرف حجاب کسی کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے یا کسی ایک خاص قسم کے ڈریس کا نام نہیں ہے حجاب۔ ہم نے پہلے حجاب کے نظام کو نہیں سمجھا، تو سب سے پہلے تو ہم کو حجاب کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فائدہ، یعنی حجاب جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک مسلمان عورت کے لیے عبادت ہے، اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، ثواب کا کام ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی حجاب کے فائدے کیا ہیں، حجاب پہننے میں کیا لاجک ہے، لاجک کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کا حکم ہے، حکم ثابت ہو گیا، لاجک سمجھ میں آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اس بات کے پابند نہیں کہ لاجک سمجھ میں آئے گی تو حجاب کرنا ہے، لاجک سمجھ میں آئے گی تو داڑھی رکھنا ہے نا، اللہ کا حکم ثابت ہو گیا، آپ کو مان لینا ہے، اطاعت کرنی ہے، یہی عبادت ہے۔ تو حجاب اصلاً ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، ایک مسلمان عورت کے لیے عبادت ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے حجاب پہنے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے اوپر واجب ہے، اس حکم کی فرما برداری پر مجھ کو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا۔ تو جب وہ ضرورت کے تحت گھر کے باہر نکلتی، حجاب پہن کر کے نکلتی، گویا کہ وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے نا۔ حجاب جو ہے وہ اسلام کی علامت ہے۔ کسی معاشرے کے اندر ایک مسلمان باحجاب عورت اس بات کی علامت ہوتی کہ اس معاشرے کے اندر اسلام زندہ ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ ہمارے اب آپ دیکھیے دنیا کا کوئی ڈریس جو ہے وہ اتنا زیادہ کبھی اس پر کنٹروورسی نہیں ہوئی ہوگی جتنی حجاب پر ہو رہی ہے۔ ہر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہ سال بھر میں کہیں نہ کہیں سے حجاب بین کی آوازیں اٹھتی ہیں، حجاب پر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر حجاب برداشت کیوں نہیں ہو رہا لوگوں سے؟ یہ ان لوگوں سے حجاب کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟
ان سے ننگا پن برداشت ہو جا رہا ہے، ان سے پورن انڈسٹری برداشت ہو جا رہی ہے، ان سے فیشن شوز برداشت ہو جا رہے ہیں، ان سے حجاب کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟ ہاں، ان سے ایسے مرد برداشت ہو جا رہے ہیں جو عورتوں کی طرح کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بالی لگائے ہوئے ہیں، برداشت ہے ان کو. ہاں، ننگے مرد برداشت ہے، ان کو سب کچھ برداشت ہے، حجاب کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟ کیونکہ حجاب وہاں سے کپڑا نہیں ہے، حجاب اسلام کا ایک نمائندہ ہے، اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی معاشرے میں جب تک حجاب باقی ہے سمجھو اس معاشرے کے اندر اسلام باقی ہے. تو نظام کفر میں اسلام قابل برداشت نہیں ہے لوگوں کے لیے، اس لیے ان سے حجاب برداشت نہیں ہو رہا. کیونکہ اس حجاب جو ہے نا وہ حیا کا نمائندہ ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ انسان سے اس کی حیا چھین لینا. حیا چھین لیں گے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق رہ جاتا؟ کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اس لیے شیطان کا مشن کیا ہے؟ مرد کو ننگا کرنا، عورتوں کو ننگا کر دینا، ان سے کپڑے چھین لینا. ان کے کپڑے کیا ہے؟ ہمارا شرف ہے نا، کپڑے ہماری خصوصیت ہیں. کپڑے دنیا میں کون سی مخلوق جو کپڑے پہنتی؟ صرف انسان. باقی جانور کپڑے نہیں پہنتے نا، انسان کپڑے پہنتا ہے. کپڑا انسان کا شرف ہے، اس کا امتیاز ہے. شیطان کو انسان کا شرف برداشت نہیں ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ شیطان نے اس کی کوشش کیا تھی؟ حضرت آدم حضرت حوا کے لباس چھین لیے جائیں. حدیث قرآن کی آیت ہے نا کہ جب جو ہے شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں. اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی تو کیا ہوا؟ ان کے کپڑے چھین لیے گئے. فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ. تو حضرت آدم حضرت حوا جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے. کیا پتا چلا؟ حیا کسی تہذیب کی ترقی کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس دنیا کے پہلے انسان کے اندر بھی حیا تھی. ایسا نہیں کہ حیا جو ہے وہ کوئی ایک سویلائزیشن نے ترقی کی اور پہلے انسان کپڑے نہیں پہنتا تھا پھر وہ کپڑے پہننے لگا. ایسا نہیں ہوا، پہلے انسان سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا رکھ دی تھی اور وہ کپڑے پہنتے. پہلے انسان نہیں کپڑے پہنے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے لباس نازل کیا. لباس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندوں کی ایجاد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کیسے حافظ جی؟ انزلنا الیکم لباسا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ذالک خیر، کہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. لباس بندوں کی ایجاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہ پہلے انسان کی ضرورت تھی لباس پہننا. تو شیطان جو ہے نا، شیطانی طاقتیں تو انسان کو ننگا کرنا چاہتی ہیں. پھر ایسی شیطانی طاقتوں کے بیچ میں جب کوئی عورت حجاب پہن کر کے نکلتی ہے تو شیطان کو پتہ چلتا ہے میں ناکام ہوں اس معاشرے کے اندر. شیطان کی ناکامی ان شیطانی قوتوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، حجاب اور داڑھی دو چیزیں ایسی ہمارے معاشرے کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ مجاہد لوگ ہیں. عورت جو حجاب پہن کر کے نکل رہی ہے نا، یہ جہاد کر رہی ہے. یہ حجاب صرف حجاب نہیں ہے، اسلام کا علم ہے، اسلام کا جھنڈا ہے جس کو بلند کرتی ہے اپنے معاشرے کے اندر. وہ بتاتی ہے کہ شیطانی طاقتیں اپنے اتنا پروپیگنڈا ہے حجاب کے خلاف، اس کے باوجود شیطان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہے نا. کوئی عورت حجاب پہن کر کے، ہمارے یہاں کا ایک لبرل طبقہ جو مسلمانوں کا، یہ حجاب کی کنٹروورسی جب سے شروع ہوئی ہے تو وہ بھی اپنے طور پہ حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں. اپنے طور پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حجاب ایک طرح کا آپریشن ہے، عورت کی جو ہے وہ عورت کو قید کر دینا ہے. اور عجیب عجیب فلسفے دیے جا رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مجبور ہو کر کے حجاب پہنتی ہے، اس کے سماج کا دباؤ ہوتا ہے، اس کو ہیراسمنٹ کیا جائے گا اگر وہ حجاب نہیں پہنے گی، اور یہ اور وہ. آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا مل کر کے تو حجاب کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر رہا ہے. بھائی آپ کی فلمیں حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، آپ کی ٹی وی سیریل حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی حجاب کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اخبارات میں حجاب کے خلاف پروپیگنڈا ہے. ہر جگہ تو بے حجابی کی دعوت مل رہی ہے. اس بے حجابی کی دعوت پہ جو عورتیں ننگی ہیں، آپ کو ان کے ننگے پن کو نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ان کا کوئی سماجی جبر ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فورس ہے، سوشل فورس کی وجہ سے عورت نقاب پہنتی ہے. اور جو عورتیں نہیں پہن رہی، ہاں بیچ پر جو ننگی پڑی ہوئی ہیں، جو فیشن شو میں آدھے کپڑے پہن کر کے اور لوگوں کے اپنے تماش بینوں کا دل بہلا رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے. یہ پورا جو سسٹم ہے میڈیا کا، یہ مل کے کر کیا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، بے حیائی کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس فحاشی کو پروڈکٹ بنا کر کے بیچا جا رہا ہے نا. تو وہ ایک عورت ایسے ماحول میں بھی، اگر ایک عورت جب شیطان اپنی پوری طاقت لگا کے اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ عورت انسان سے اس کا لباس چھین لیا جائے، ایسے میں ایک عورت اگر نقاب پہن کر کے، حجاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی، ہم کو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. وہ اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی عورت ہے. وہ ایک طرح کا جہاد اس زمانے میں نقاب پہننا اور داڑھی رکھنا. بظاہر یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لگتی ہے، حجاب ایک کپڑا ہی لگتا ہے، لیکن حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے. یہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ اسلام کا علم ہے، یہ اسلام کی علامت ہے کہ اسلام اس معاشرے کے اندر زندہ ہے. اس لیے مسلمان عورت جب کہتی ہے نا حجاب از مائی رائٹ،
تو رائٹ وہ اس پس منظر میں نہیں بول رہی ہوتی ہے کہ جیسے جو بے حجاب عورتیں بولتی ہیں میرا جسم میری مرضی. بھائی عورت جب یہ کہتی کہ حجاب میری رائٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہم یہاں کیسا کپڑا پہنیں گے. ظاہر سی بات ہے حندوستانی حکومت کے سامنے اگر کوئی حجاب والی عورت اگر حجاب پر کو بین کرنے کی بات لگے گی تو حجاب والی عورت اس کو قرآن کی آیتیں سن کر کے تو نہیں کنونس کریں گے نا. حکومتوں کو, عدالتوں کو, میڈیا کو, سماج کو کنونس کرنا ہے جو ایک سیکولر سماج ہے, سیکولر ڈیموکریسی, لبرل ڈیموکریسی میں آپ رہ رہے ہیں. تو یہاں جب آپ اپروچ رکھیں گے یہاں حکومتوں کے پاس, یہاں ریاستوں کے پاس, یہاں عدالتوں میں, تو وہاں آپ تو یہ نہیں بولیں گے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں حجاب کرو. قرآن و سنت اور سلف کے اقوال سنا کر کے تو آپ کو ایک اپروچ نہیں رکھ سکتے. تو یہاں کیونکہ ایک لبرل سیکولر ڈیموکریسی ہے تو یہاں مسلمان عورت اپنا اپروچ جو رکھتی ہے تو وہ ایسا اپروچ رکھے گی جو یہاں ان کے ڈسکورس میں سیٹ ہو جائے کہ بھئی ہندوستان ہے, ہندوستان میں ہر انسان کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے, تو میرے مذہب کا ایک حصہ ہے حجاب, تو مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے حجاب کرنے کی. تو وہ ایک اپروچ رکھنے کے لیے بولتی کہ حجاب میرا رائٹ ہے. لیکن جب شرعی ایک ڈسکورس میں آپ دیکھیں گے تو حجاب رائٹ نہیں ہے, حجاب اللہ کا حکم ہے, حجاب عبادت ہے, حجاب اطاعت ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے. اور پھر حجاب ایک مسلمان عورت کی حفاظت ہے. ذالک ادنی ان یعرفن, یہ عورتیں پہچان لی جاتی ہیں کہ شریف گھرانوں کی عورتیں. حجاب اس بات کی علامت ہے کہ عورت کو اپنے حسن کی, اپنے جسم کی پرواہ ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو پرائیویسی. اس کو پرائیویسی کا حق حاصل ہے. وہ اپنا جسم وہ نمایاں کر کے اور کھلا چھوڑ کر کے وہ بھیڑیوں کے سامنے پھینکنے والی نہیں. اس کو پتا ہے کہ اس کا حسن اس کے شوہر کی امانت ہے, اس کا جسم اس کے شوہر کی امانت ہے. اس سے لطف اندوز ہونے کا حق اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. حجاب ایک تحفظ فراہم کرتا ہے. اس لیے جس معاشرے میں عورت جتنی بے حیا ہوتی ہے, جتنا اس کے لباس کم ہوتے ہیں, اس معاشرے میں ان مردوں کی شہوات اور زیادہ بھڑکی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ہمارے اتنے ریپ کیسز کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے کا جو سسٹم ہے میڈیا کا, یہ ریپسٹ پیدا کرنے کے کارخانے ہیں. ہمارا میڈیا ہر قدم پر انسان کی شہوتوں کو بھڑکانے کے اسباب مہیا کر کے رکھ دیے گئے ہے نا. کوئی شریف آدمی اپنے گھر سے باہر, ہورڈنگز پر عورتیں, پوسٹرز پہ عورتیں, آدمی ٹی وی نیوز چینل کھولنے کے لیے دیکھتا ہے وہاں پہ عورتیں, ہر جگہ عورتیں. کیا کیا جا رہا ہے, شہوتوں کو بھڑکا کر کے, اور اس کے بعد اس کو تکمیل کے جو حلال ذرائع تھے اس پر پابندی عائد کر دی گئی. نکاح مشکل سے مشکل بنا دو معاشرے کے اندر. 16, 17, 18, 20, 25 سال تک کے لڑکا سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھے شادی کرنی ہے. ایک کر لیا تو پھر دوسری تو وہ زندگی بھر ہی نہیں سوچ سکتا کہ کرنی ہے, اس کو اجازت ہی نہیں ہے. حلال کو ایک دم مشکل بنا دو اور شہوتوں کو بھڑکاؤ تو کیا ہوگا پھر یہ شہوتیں تکمیل کرنے کے لیے آدمی حرام ہی کا رخ کرے گا نا. اور جب وہ حرام کا رخ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پورا معاشرہ ٹوٹ کر کے بکھر جاتا ہے. شیطان اصل میں یہی چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, جیسے کہ آج مغربی دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے ذریعے سے عورتوں کو تحفظ فراہم کیا. اس لیے آپ دیکھ لینا وہ معاشرے جہاں پہ عورتیں حجاب کرتی ہیں اور جہاں پر حجاب نہیں کرتی, وہاں ان ملکوں کے ایک ذرا سا لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہ ریپ کا کرائم ریٹ کتنا ہے. سعودی عرب کا نکال کر کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب تو اس طرف جو رجحان آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ سعودی عرب سے, کیونکہ ہماری دلی لگا ہے نا, وہ مملکت توحید ہے, تو اگر وہاں پر کوئی بے حجابی کا فتنہ اپنے قدم بڑھا رہا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, تنقید کرنے کے بجائے, کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے, بے حجابی کے, بے حیائی کے, فحاشی کے فتنے سے اس ملک عزیز کی حفاظت کریں, ہے نا. ان لوگوں سے ہم کو محبت. پھر بھی حجاب جس درجے میں بھی وہاں پر ہے ابھی بھی بہت اعلیٰ ہے الحمدللہ, ہے نا. اور مغربی ممالک میں اٹھا کر کے دیکھ لیں ریپ کے کرائم ریٹ کیا ہے ریپ کا, ہاں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حجاب عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے. آپ سعودی عرب میں جو رہ چکے ہیں, جو وہاں کی زندگی گزار چکے ہیں 10-15 سال, وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حجاب گویا کی عورت کی ناقدری ہے. آپ دیکھیں جن معاشروں میں عورتیں حجاب کرتی کتنی قدر کی نگاہوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے. خود ہمارے معاشرے میں با حجاب عورتوں کے لیے کتنی قدر کی نگاہوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے. تو حجاب جو ہے وہ عورتوں کی قدر بلند کرتی ہے, بلکہ چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے نا جس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. بھائی اچھی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے نا, اچھی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, بری چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. عورت پردہ, عورت کا وقار, اس کا عزت, اس کا شرف بلند کرتا ہے پردہ. اس کو کوئی حقیر سمجھ کر کے اس کو نہیں چھپایا جاتا. تو یہ جو ہے حجاب کی بہت ساری حکمتیں. ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات جو ہے حجاب کے حوالے سے کی جاتی ہے, خاص طور پہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی حجاب جو ہے وہ تو دل ہے, تو جو ہے وہ دل کے اندر ہونی چاہیے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ حیا دل کے اندر ہونی چاہیے, لیکن حیا دل کے اندر بھی ہونی چاہیے اور حیا کے جو مظاہر ہیں وہ بھی ہونے چاہیے.
باہر سے بھی حیا ضروری ہے, اندر سے بھی حیا ضروری ہے نا. دل میں حیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جسم میں کپڑے پہ آپ آزاد ہیں. بھائی کوئی آدمی کپڑے اتار کر کے نہیں چلتا نا کہ حیا تو دل کے اندر ہے تو کپڑے ہی مت پہنو, کپڑے بھی پہنتے ہیں ہم, ہے نا. تو پردہ جیسے نماز میں خشوع دل کے اندر ہونا چاہیے, تو خشوع دل کے اندر ہونا چاہیے اس کا مطلب آپ نماز کیسے بھی پڑھیں, ہے نا. اپنے باطن کو بھی اصلاح کرنا, اپنی ظاہر کی اصلاح کرنا دونوں ضروری ہے. تو دل میں بھی حیا ہونی چاہیے اور لباس میں بھی حیا ہونی چاہیے. جسے دل میں بھی خشوع ہونا چاہیے اور عبادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حیا آنکھوں میں نہیں ہوتی یا حیا دل میں نہیں ہوتی. شریعت نے ظاہر سی بات ہے پہلا حکم تو مردوں ہی کو دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں, لیکن نگاہوں کو جھکانے کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عورتوں کو آزاد کر دیا گیا. مرد نگاہ جھکائیں, عورتیں بھی نگاہیں جھکائیں, عورت پردہ کرے, عورت اپنے طور پہ پوری کوشش کرے کہ اس کا حسن, اس کی جمال, اس کی زیبائش غیر مردوں تک کے نہ پہنچے. یہ ایک حیا کا پورا ایک نظام ہے, حجاب کا پورا ایک نظام ہے. سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ضروری ہے, پھر ہمارے بچوں کی اس پر تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے, حیا پر تربیت. کیونکہ اگلی نسلوں میں اگر حیا نہیں آئے گی, ہم بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں نا, بے حیائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے بچوں کی تربیت حیا پہ نہیں کرتے. آپ کپڑے لینے کے لیے نکل جائیں, بچوں کے ایسے ہی ہیں, سلیو لیس کپڑے مل رہے ہیں, ہاں عجیب عجیب, بچیاں بڑی ہو چکی ہیں, بعض مرتبہ 10 12 15 سال کی ہو گئی ہیں, ماں باپ سمجھتے بھی تو بچی ہے. تو حیا اچانک سے نہیں پیدا ہوگی نا, آپ بچپن سے لڑکی کے اندر حیا کا تصور ڈالیں گے تو پھر وہ بڑی ہونے کے بعد حیا اس کے اندر پیدا ہوگی. بچپن میں اس کو جو ہے آپ نے ایسے بحیا والے اور فحاشی والے لباس پہنا کر کے رکھیں تو اچانک بالغ ہو کر کے حیا اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اس لیے بچپن سے ہی بچی کے اندر حیا اور مردوں کے اندر غیرت کا تصور ڈالنا چاہیے. لڑکوں میں غیرت اور لڑکیوں میں حیا. ہمارے معاشرے میں اگر جو بے حیائی ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مرد بے غیرت ہے ہمارے معاشرے کا. ہاں, مرد باغیرت ہو تو عورتیں بے حیا نہیں ہو سکتی. جس گھر میں عورت بے حیا ہے اس گھر میں مرد باغیرت ہے اس کا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نا کہ مرد کا جو لباس ہوتا ہے وہ اس کی یعنی شوہر کا لباس بیوی کی نفاست پر دلالت کرتا ہے کہ عورت کتنی نفیس ہے, کتنی سمجھدار ہے. سگڑ کہتے ہیں نا جس کو ہم, تو ہمارے کپڑے کون بیویاں ہی دھوتی ہیں, پریس بیویاں ہی کرتی ہیں. بہت سارے لوگوں کا انتخاب کپڑے ان کو خرید کر کے بھی بیویاں ہی دیتی ہیں. ہاں, کیا خیال ہے؟ تو کپڑے, مرد کے کپڑے عورت کی نفاست کی دلیل ہوتے ہیں اور عورت کے کپڑے مرد کی غیرت کی دلیل ہوتے ہیں. عورت کیسا کپڑا پہن کر کے نکل رہی, کیسا نقاب پہن کر کے نکل رہی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرد کتنا باغیرت ہے. اگر ہمارے گھر کی لڑکیاں, ہمارے گھر کی بچیاں, بہویں, بیٹیاں, بیویاں اگر ایسے لباس میں گھر سے باہر نکل رہی ہیں, ایسے نقاب میں, چمک دمک والے نقاب میں گھر سے باہر نکل رہی ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے آدمی کے اور جذبات برانگیختہ ہو جائے, تو اس کا مطلب اس گھر کا مرد بے غیرت ہے. اور اللہ نے بے غیرت مرد کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ دیوس. اللہ نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. پردے کی بات جب بھی ہوتی ہے نا تو آدمیوں کو لگتا ہے کہ یہ تو عورتوں کا موضوع ہے. پردہ اصلاً عورتوں کا موضوع نہیں, پردہ اصلاً مردوں کا موضوع ہے. مرد اگر چاہ لے کہ عورت پردہ کرے گی تو عورت پردہ کرے گی. اصل کیا ہوا, ہمارے یہاں جو حجاب اتنا زیادہ موضوع بنا ہے وہ کیوں بنا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد نہیں چاہ کہ عورت بے پردہ ہو جائے. آپ دیکھیے اسلام کا جو حجاب کا تصور ہے, جو کانسیپٹ ہے, اس پر اعتراضات کب سے شروع ہوئے؟ کہ پچھلے 200-300 سال پہلے کی بات ہے. ایک جو ریولیوشن آیا یورپ میں, انلائٹمنٹ کا دور شروع ہوا اور جو ایک انڈسٹریل ریولیوشن آیا تو اس میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, وہ عورت کو صرف یہ دکھتا ہے کہ عورت میری کسٹمر ہے. ہاں, یا تو کنزیومر ہے یا تو وہ نہیں پروڈکٹ نہیں, یا تو وہ کنزیومر ہے یعنی وہ کوئی سامان میرا خریدے گی, یا تو وہ ایک سورس ہے اس کے ذریعے, یعنی وہ پروڈکشن کرے گی کچھ نہ کچھ, وہ ہے نا, یا تو وہ مزدور ہے یا تو وہ کنزیومر ہے, دو میں سے ایک چیز ہے. عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے, ان کو بے حجاب بنانے کے پیچھے پوری جو تھیوری چلی ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی چلی ہے. ورنہ آپ 100-200 سال پیچھے جا کر کے دیکھیں کہ وہ پورا یورپ جو آج حجاب کے خلاف کھڑا ہوا ہے, وہاں کی عورتیں حجاب کرتی تھیں. آپ ورلڈ وار 2 کی, ورلڈ وار 1 کی تصویریں دیکھیں, جرمن کی, یورپ کی, فرانس کی عورتیں کم سے کم اسکارف پہنتی ہیں. انگلینڈ کی آپ تصویریں دیکھیں, کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم آپ کو سر پہ ایک ٹوپی ملے گی عورتوں کے, ہے نا. بلکہ جو ملکہ ہے وہاں کی, وہ بھی ٹوپی پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے نا. تو حجاب کی کچھ صورتیں جو ننز ہیں عیسائیوں کی, وہ ہم کسی بھی معاشرے میں آپ 100-200 سال پرانا جا کر کے دیکھیں, حجاب کا تصور ہمیشہ انسانی معاشرے کے اندر ہے, ہمارے ہندوستان میں نہیں رہا ہے. ہاں, گھونگھٹ پہنتی رہتی ہیں عورتیں, ابھی بھی بہت سارے معاشروں میں عورتیں گھونگھٹ پہنتی ہیں. یہ 100-200 سال پہلے جو ایک ریولیوشن آیا, سائنسی ترقی ہوئی, جو ایک انڈسٹریل ریولیوشن آیا, اس میں یہ ہوا کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر نکالا جائے. ہاں, کاسمیٹک, بلکہ جو بلینز آف ڈالر, مطلب بہت بڑا کاروبار ہے نا کاسمیٹک کا. اور ایک عورت حجاب پہن کر کے نکلتی نا, وہ لات مار رہی ہوتی پوری انڈسٹری پر,
کاسمیٹکس کی جو پوری انڈسٹری ہے وہ ان سے نہیں برداشت. اصل میں یہ جو پورا حجاب کے خلاف جو کمپین ہے نا اس کے پیچھے سرمایہ دارانہ طاقتیں لگی ہوئی ہیں. فحاشی پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے. یہ جو ابھی یہ 14 فروری گزری ہے کس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ ہاں مردوں عورتوں میں فحاشی پھیلا کر کے اصل اس کو گلوریفائی کون کرتی ہیں؟ یہی سرمایہ دارانہ طاقتیں, یہی کارپوریٹ گھرانے, ان کے پروڈکٹ بک رہے ہیں, ان کی بکری ہو رہی ہے نا. تو یہ تو ہر چیز کا استحصال کرتے ہیں, انسانوں کے جذبات کا بھی استحصال کرتے ہیں. تو بہرحال حجاب جو ہے وہ ایک پورا نظام ہے ہمارے دین کا. ہم کو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم حجاب کو اپنے معاشرے کے اندر سمجھیں کہ کیا ہے, اس کو نافذ کریں. یہ سیاسی سے زیادہ دینی موضوع ہے. یہ بہت بات یہ بھی آنی چاہیے ہمارے آج کے درس میں کہ ایک یہ بات غلط ہوئی کہ ہم نے نا حجاب والے مسئلے کو بہت کنٹروورشل بنا دیا. یہ جو مسئلہ کرناٹک میں ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ میں, اور ایک احتجاجات کا سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے, یہ اگر عدالت ہی سے حل ہونا تھا تو عدالت ہی سے حل ہونا چاہیے تھا. یعنی ہمارے یہاں بعض تنظیموں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا کیا, اس کو بلا وجہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا. کسی بھی ڈیموکریسی میں پولیٹیکل ایشو کسی بھی سامنے والی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. آخر مسئلہ یہی ہوا نا کہ عدالت سے حل ہوگا, تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. احتجاج, یہ شاہین باغ کے تجربے کے بعد سے مسلمانوں میں یہ بہت مزاج ہو گیا, کسی بھی معاملے میں فوراً احتجاج شروع کرتے ہیں. اور احتجاج کا نقصان کیا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے ایک مدعا پارٹیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. پورا آپ دیکھیے نا, جب سے حجاب کا مدعا شروع ہوا یو پی کے پورے الیکشن میں جتنی ناکامیاں تھیں رولنگ پارٹی کی وہ سب پیچھے چلی گئی, صرف حجاب پر ہی بات ہو رہی ہے. تو اب اگر حجاب میں معاملہ ہمارے فیصلہ ہمارے حق میں بھی آ جائے تو بھی جس کو پوائنٹ اسکور کرنا تھا اپنی پالیٹکس کا اس نے تو اسکور کر دیا. تو ہر معاملے کو, یہ ہمارے یہاں بعض ایک جو مسلم تنظیمیں ہوتی ہیں سیاسی تنظیمیں, وہ ہر مسئلے کا حل احتجاج میں ڈھونڈتی ہیں, اور بعض مطلب ایسا ایک نان ایشو کو ہم ایشو بنا کر کے نا سامنے والے کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. احتجاج کے بغیر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا, احتجاج سے تو حل نہیں ہوا, اب بلکہ اور بڑا مسئلہ ہو گیا. ایک دو انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ تھا, ہم نے اس کو لائم لائٹ میں لا کر کے میڈیا کو ایک پوائنٹ دے کر کے بہت ساری اسکولوں کے ساتھ مسئلہ کھڑا کر دیا. تو یہ جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے نا حجاب کے معاملے میں احتجاج کرنے کا, بعد مسلم تنظیموں نے بھی کال دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ کوئی بہت کارگر چیز نہیں ہے, اس سے بجائے اس فائدے کے اور نقصان ہوگا. اب تک یہ تھا کہ یہ ایک دو انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ تھا, جب سے یہ پولیٹیکل ایشو بنا ہے اب ہر انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ حجاب نکلوایا جا رہا ہے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اس سے فائدہ ہوا کچھ لوگوں کو, بعض وہ تنظیمیں, یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بعض سیاسی تنظیموں نے, مسلمانوں کی سیاسی تنظیموں نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کر کے اپنا نام تو کما لیا لیکن مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیا. اب ہر جگہ بات ہو رہی ہے, مہاراشٹر میں بلا وجہ بات ہو رہی ہے. بھائی کچھ مہاراشٹر میں کچھ کالجز پہلے سے ان میں پابندی ہے, آپ بناؤ نا اپنی بچیوں کے لیے کالج, یہ تو الگ مسئلہ ہے. آپ اگر عورت, ہم تو یہ کہتے ہیں لڑکی حجاب پہن کر کے بھی کیوں ایسے کالج میں جائے جہاں پہ کافی لڑکے پڑھتے ہیں, کیوں جائے وہ؟ ہم اس وقت ارتداد پر میں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے. سب سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کی مرتد ہونے کی خبریں ایسے ہی کالجز سے آتی ہیں جہاں پر مسلمان لڑکوں کے ساتھ ساتھ کافی لڑکی بھی پڑھتے ہیں. تو مسلمان لڑکیاں حجاب پہن کر کے بھی ایسے کالجز میں کیوں جائیں؟ ہم ایسے کالجز بنائیں نا جیسے ہم کو مسجد بنانے کی فکر ہوتی ہے, جیسے ہم کو ہاسپٹلز بنانے کی فکر ہوتی ہے, ایسے کالجز ہم بنائیں جو ہماری بچے حجاب پہن کر کے دین کی دنیا کی تعلیم حاصل کریں. تو بہرحال وہ ایک الگ, اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ پہلے ہم جو ہمارا انٹرنل معاملہ پہلے ہم وہ تو صحیح کریں, حجاب کے معاملے میں جو ہماری خود کی غلط فہمی ہے وہ ہم درست کریں. بہرحال کوئی لڑکی اگر اپنا حجاب کا حق مانگ رہی ہے تو ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ پولیٹیکل ایشو نہیں بننا چاہیے. اس سے مجموعی طور پہ کیا ہوا ہے, اس کنٹروورسی سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہوا ہے. مطلب لاس سچویشن میں ہم جیت بھی جائے تو بھی ہار گئے, کیونکہ بلا وجہ ایشو بنا کر کے جو رولنگ پارٹی کی ناکامیاں تھیں وہ ہم نے, وہ ساری حجاب کی کنٹروورسی کے پیچھے وہ چھپ گئی. تو سامنے والا چاہتا بھی یہ تھا, ہماری بعض پارٹیاں ایسی چیزیں بنا کر کے دے بھی دیتی ہیں ہاتھ میں کہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. بہرحال لیکن کیونکہ بات چل رہی تھی تو ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو حجاب کے حوالے سے آنا چاہیے تھا, جو دین کا ایک معاملہ ہے, اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو زبان سے کلمہ شہادت کلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.